آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ پارٹ 1 ہے، آگے بھی اس کے ریلیٹڈ ویڈیو شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھول۔ شکریہ۔ بعض اہل کتاب نے کہا ہے کہ ان کا نام ابراہیم بن تاریخ ابن نہور ابن سرو ابن راغو ابن فلغ ابن اہر ابن شال ابن ارفشند ابن سام ابن نوح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب طارق 75 سال کے تھے تو ان کے پاس ابراہیم، نہور اور ہرن تھے۔ ہارون کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابراہیم درمیانی بچہ تھا اور ہاران اپنے والد کی زندگی میں اس سرزمین میں فوت ہوا جہاں وہ پیدا ہوا تھا، کلدین اللدانین کی سرزمین، جسے بابل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس وقت کچھ لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ دوسروں نے سیاروں، ستاروں، سورج اور چاند کی پوجا کی۔ دوسرے لوگ اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی ماحول میں اس قدیم زمانے کے ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے۔ خاندان کا سربراہ کوئی عام مشرک بھی نہیں تھا بلکہ وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کا بالکل منکر تھا اور اپنے ہاتھوں سے بت بناتا تھا۔ بعض روایات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے اور ان کی پرورش ایک چچا نے کی تھی جسے ابراہیم علیہ السلام نے والد کہا تھا۔ دوسری روایات کہتی ہیں کہ ان کے والد زندہ تھے اور ان کا نام عزر تھا۔ اسی خاندان میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کا مقدر تھا کہ وہ اپنے خاندان کے خلاف، اپنی برادری کے پورے نظام کے خلاف کھڑے ہوں۔ مختصرا وہ ہر قسم کے شرک کے خلاف کھڑا تھا۔ وہ ابتدائی عمر سے ہی روحانی فہم سے مالا مال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے ان کے دل و دماغ کو روشن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو ان کی حصہ ہدایت عطا کی تھی اور ہم ان سے اللہ کی وحدانیت وغیرہ کے عقیدہ خوب واقف تھے۔ اپنے ابتدائی بچپن میں ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ان کے والد نے عجیب مجسمے بنائے تھے۔ ایک دن اس نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا بنایا ہے؟ اس کے باپ نے جواب دیا کہ اس نے دیوتاؤں کے مجسمے بنائے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حیران رہ گئے اور انہوں نے بے ساختہ اس خیال کو رد کر دیا۔ وہ بچپن میں ایسے مجسموں کے ساتھ کھیلتا تھا جیسے لوگ گدھوں اور خچروں کی پیٹھ پر بیٹھتے ہیں۔ ایک دن اس کے والد نے اسے مردوخ کے مجسمے پر سوار ہوتے دیکھا تو وہ غصے میں آ گئے۔ اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ نہ کھیلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، ابا، یہ کیا مجسمہ ہے؟ اس کے بڑے کان ہیں، ہمارے سے بڑے ہیں۔ اس کے باپ نے جواب دیا، یہ مردوخ ہے، دوتوں کا دیوتا، بیٹا۔ یہ بڑے کان اس کے گہرے علم کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام ہنس پڑے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 7 سال تھی۔ سال گزرتے گئے اور ابراہیم علیہ السلام بڑھتے گئے۔ بچپن سے ہی اس کے دل میں ان بتوں کے لیے نفرت بھری ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک عقلمند شخص کس طرح مجسمہ بنا سکتا ہے اور پھر اس کی پوجا کر سکتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ بت کھاتے پیتے آباد نہیں کرتے اور اگر کوئی انہیں الٹا کر دے تو وہ دائیں طرف بھی نہیں موڑ سکتے۔ پھر لوگ کیسے یقین کر سکتے تھے کہ ایسی مورتیاں نقصان افائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہیکل بتوں سے بھرا ہوا تھا، جس کے بیچ میں ایک طاق تھا جس میں بڑے بڑے دیوتاؤں کی جگہ تھی جو مختلف اقسام، خصوصیات اور شکلوں کے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو بچپن میں اپنے والد کے ساتھ بیت المقدس جاتے تھے، ان تمام لکڑیوں اور پتھروں کو بہت حقیر سمجھتے تھے۔ جس چیز نے اسے حیران کیا وہ یہ تھا کہ جب اس کے لوگ ہیکل میں داخل ہوئے تو ان کا برتاؤ کیا تھا۔ وہ جھک گئے اور رونے لگے، اپنے دیوتاؤں سے مدد کے لیے التجا کرنے لگے گویا بت ان درخواستوں کو سنتے یا سمجھتے ہیں۔ پہلے تو یہ منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مضحکہ خیز لگا لیکن بعد میں غصہ آنے لگا۔ کیا یہ حیران کن بات نہیں تھی کہ ان تمام لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ جس چیز نے پریشانی میں اضافہ کیا وہ یہ تھا کہ اس کے والد چاہتے تھے کہ جب وہ بڑا ہو جائے تو وہ پادری بنے۔ وہ اپنے بیٹے سے مزید کچھ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان مجسموں کی تعظیم کرے، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نفرت اور حقارت کا اظہار کرنے سے کبھی باز نہیں آیا۔
एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर से पहाड़ पर जाने के लिए निकले। वो अंधेरे में अकेला चलता रहा, यहाँ तक कि उसने पहाड़ के एक गार का इंतखाब किया जहाँ वो उसकी दीवार के साथ पीठ लगाकर बैठ गया। इसने आसमान की तरफ देखा। उसने इसे मुश्किल से देखा था जब उसे याद आया कि वो सैयारों और सितारों को देख रहा था जिनकी जमीन पर कुछ लोग पूजा करते थे। इसका जवान दिल शदीद दर्द से लबरेज था। इसने चांद, सितारों और सैयारों यानी अल्लाह से बाहर जो कुछ है इस पर गौर किया और हैरान रह गया कि उन आसमानी अजसाम को इंसान इस वक्त पूजते थे जब वो अपने खालिक की इबादत और इताअत के लिए बनाए गए थे, इसके हुक्म से जाहिर होते और गायब होते थे। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो आसमानी जिस्मों की प्रस्तिश करते थे खिताब किया, जैसा कि अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, इस तरह हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज़मीन और आसमान की बादशाही दिखाई कि वो ईमान और यकीन रखने वालों में से हैं। जब रात ने इस पर अंधेरा छा लिया तो उसे एक सितारा नजर आया। इसने कहा, ये मेरा आका है। लेकिन जब वो डूब गया तो इसने कहा, मैं इसे पसंद नहीं करता जो डूबने वाले हैं। जब उसने चांद को तुलू होते देखा तो कहा, ये मेरा आका है। लेकिन जब वो गुरूब हो गया तो उसने कहा कि अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो मैं जरूर गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा। जब उसने सूरज को तुलू होते देखा तो कहा, ये मेरा रब है, ये इससे बड़ा है। फिर जब वो डूब गया तो इसने कहा कि मेरी कौम, मैं इन सब चीजों से बेनियाज हूं जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो। बेशक मैंने अपना रुख उसकी तरफ फेर लिया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है। इस्लामी तौहीद यानी अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत न करना, और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूं। इसके लोगों ने इससे इख्तिलाफ किया। उसने कहा, क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो? हालांकि इसने मुझे हिदायत दी है और मैं उनसे नहीं डरता जिन्हें तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। मुझे कुछ नहीं हो सकता मगर जब मेरा रब चाहे। मेरा रब अपने इल्म में हर चीज का अहाता करता है, क्या तुम याद नहीं करते? और मैं इन लोगों से कैसे डरूं जिन्हें तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो? हालांकि वो ना नफा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के साथ उन चीजों को शरीक किया है जिनके लिए इसने नाजिल नहीं की। आपके पास कोई इख्तियार है तो दोनों फरीकों में से किसका ज्यादा हक महफूज है, अगर तुम जानते हो। अल्लाह पाक कुरान हकीम में फरमाता है, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते हैं और उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करते और अपने अकीदे को जुल्म यानी अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करने से में खल्त मलत नहीं करते। उनके लिए सिर्फ सलामती है और वही हिदायत याफ्ता है। और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के खिलाफ दी थी। हम जिसको चाहे दर्जात बुलंद करते हैं। यकीनन आपका रब बड़ी हिकमत वाला, सब कुछ जानने वाला है।